محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی علیہ الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ یہاں سے ایک احادیث پاک بیان کی جاتی ہے کہ نسائی نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، ایک مومن کے دوسرے مومن پر 6 حق ہیں۔ نمبر 1، جب وہ بیمار ہو تو عیادت کرے، اور جب وہ مر جائے تو اس کے جنازے میں حاضر ہو، اور جب وہ ملے تو اجابت کرے یعنی حاضر ہو، اور جب اس سے ملے تو سلام کرے، اور جب چھینکے تو جواب دے، اور حاضر و غائب اس کی خیر خواہی کرے۔ دیکھیں یہاں یہ 6 چیزیں گنائیں کہ ایک مومن کے دوسرے مومن پر 6 حق ہے۔ یہ انسان کو ادا کرنا چاہیے اور ان پر عمل بھی کرنا چاہیے انسانوں کو، کیونکہ دنیا کے اندر انسان کا معاملہ ہی ایک دوسرے سے اس طریقے سے ہے تاکہ وہ ایک دوسرے کی خیر خواہی کرے اور اس کے معاملات میں شامل ہو، تبھی زندگی کا ایک جو طریقہ کار ہے اس پر صحیح معنوں میں تبھی وہ گامزن ہو سکتا ہے۔ جب انسان ایک دوسرے کی خیر خواہی کرتا ہے اور اس کے ہر معاملات میں وہ شامل ہوتا ہے، تب کیا ہے، دلوں کے اندر محبتیں پیدا ہوتی ہیں۔ کوئی انسان بیمار پڑ جائے، آپ اس کے یہاں اس کو جا کر کے دیکھیے گا، تب اگرچہ آپ کے لیے اس کے دل میں اگر نفرت ہوگی، لیکن آپ اس کو دیکھنے کے لیے جائیں گے تو اس کے دل کے اندر ایک محبت پیدا ہوگی کہ میں بیمار ہوں لیکن میں اس سے نفرت کرتا ہوں، لیکن یہ پھر بھی مجھے دیکھنے آیا ہے۔ اس کی ایک بہت موٹی مثال یوں لیجئے گا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ شریف کے اندر تھے، آپ جب نماز پڑھنے کے لیے جایا کرتے تھے تو وہ ایک بوڑھی عورت جو چھت کے اوپر سے آپ پر کوڑا ڈالا کرتی تھی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نکلا کرتے تھے تو وہ اس بوڑھی عورت کا کام یہ تھا کہ گھر کا کچرا اکٹھا کیا، جو کوڑا جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے نکلتے تو وہ آپ پر کوڑا پھینکا کرتی، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اس بوڑھی عورت سے اف تک نہ، کبھی یہ نہیں کہا تم میرے اوپر کیوں کوڑا ڈالتی ہو، میں نے تو تمہیں کبھی کچھ نہیں کہا، کبھی نہیں کہا۔ ایک دن اچانک وہ بوڑھی ماں بیمار پڑ گئی، جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نکلے ادھر سے تو دیکھا کہ وہ بوڑھی ماں نے آج میرے اوپر کوڑا نہیں ڈالا۔ دیکھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اعجاز کو دیکھیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو بوڑھی ماں میرے اوپر کچرا ڈالتی تھی، کوڑا ڈالتی تھی، وہ آج کہاں دکھائی نہیں دے رہی ہیں، آج انہوں نے میرے اوپر کوڑا نہیں ڈالا۔ تو لوگوں نے بتایا کہ آج ان کی طبیعت خراب ہو گئی ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس بوڑھی ماں کے گھر پہ گئے اور جانے کے بعد آپ نے اس کی عیادت کی۔ سبحان اللہ۔ جب اس نے دیکھا کہ کونین کا بادشاہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، میں جن کے اوپر کوڑا ڈالا کرتی تھی، آج وہ یہاں پر تشریف لے کر کے مجھے دیکھنے کے لیے آئے ہیں، آج وہ میری عیادت کے لیے آئے ہیں۔ اللہ اکبر۔ بتائیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اعجاز کو دیکھیں مسلمانوں، اور آج ہمارے معاملات دیکھیے گا۔ ہم اگر کسی سے نفرت کرتے ہیں، اگر وہ انتقال بھی کر جاتا ہے نا تو ہم اس کے یہاں جاتے نہیں ہیں، اگر کسی کی طبیعت خراب ہوتی ہے نا تو ہم نہیں جاتے، اس لیے کیونکہ وہ ہمیں دیکھنے نہیں آیا تو ہم اسے کیوں دیکھنے جائیں بھائی۔ اب تو بدلا چل رہا ہے معاملات۔ اگر آپ کے یہاں شادی بیاہ ہے، آپ کے یہاں کوئی معاملات ہے، اگر وہ شخص نہ آ سکا آپ کے یہاں تو آپ اس کے یہاں نہیں جائیں گے، ہم اس کے یہاں نہیں جاتے پھر دوبارہ۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ ہمارے گھر نہیں آیا۔ آپ یہ کیوں دیکھتے ہیں کہ وہ ہمارے گھر، اگر ہماری طرف سے وہ نفرت ہم سے کرتا ہے، لیکن ہم پر تو یہ ضروری ہے کہ ہم اس نفرت کو ختم کریں اور ہم جا کر کے اس سے اپنے دل کو ملائیں۔ آپ جا کر کے اس سے ملاقات کریں گے تو جو نفرت ختم ہو جائے گی تو اللہ رب العزت آپ کو، اللہ رب العزت اس کے صدقے میں آپ کی مغفرت فرما دے گا۔ لیکن آج لوگوں کے معاملات، کسی سے اگر نفرت ہو جائے، بول چال ختم ہو جائے تو سالوں بیت جاتے ہیں، نئی باتیں کرتے ہیں بھائی، کہ نفرت اس طریقے سے، مطلب اتنی سخت نفرت بڑھا لیتے ہیں، جبکہ سرکار تو یہ فرماتے ہیں کہ اگر تمہارے درمیان کوئی نفرت پیدا ہو جائے، تمہارے درمیان کوئی جھگڑا پیدا ہو جائے اور تم آپس میں اگر نہیں بولتے ہو تو چاہیے کہ 3 دن سے پہلے تم آپس میں صلح کر لیا کرو۔ فرماتے ہیں اگر کوئی 3 دن سے
جو ہے اندر نہیں بولتا ہے، سرکار فرماتے پھر وہ مجھ میں سے نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ اب بتاؤ جسے اگر یہ بات ہمارے اوپر صادر آئے تو بتاؤ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہیں ایسا نہ ہو کہے کہ یہ میرا امتی نہیں ہے، پھر کیا ہوگا ہمارا؟ تو ان ساری چیزوں پر ہمیں عمل کرنا چاہیے اور نفرتوں کو ختم کر دینا چاہیے۔ ترمذی و دارمی نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلم پر 6 حقوق ہیں، معروف کے ساتھ کہ جب اس سے ملے تو سلام کرے، اور جب وہ بلائے اجابت کرے، اور جب چھینکے یہ جواب دے، اور جب بیمار ہو تو عیادت کرے، اور جب وہ مر جائے اس کے جنازے کے ساتھ جائے، اور جو چیز اپنے لیے پسند کرے اس کے لیے بھی پسند کرے۔ دیکھیں اس کے اندر ایک چیز اور بڑھائی گئی کہ انسان جو چیز اپنے لیے پسند کرتا ہے نا وہی اپنے بھائی کے لیے بھی پسند کرے، لیکن آج کے معاملے میں سب الٹا ہے یہ معاملہ۔ اس لیے کیونکہ انسان چاہتا ہے کہ میں اچھا، یہ اگر کسی کے لیے آپ کپڑے بھی لینے جائیے گا نا تو یہ بہتر والا میں لوں گا اور یہ گھٹیا والا دوسرے کو دے دیں گے۔ انسان کی سوچ دیکھیں کہ مطلب اپنے لیے بہتر انسان پسند کر رہا ہے اور اپنے بھائی کے لیے جو ہے کہ اسے ایسے ہی کام چلا دیا ہے۔ ہم 1000 روپے کا پہنیں گے، اپنے بھائی کو جو ہے 500 روپے میں کام چلا دیں گے۔ نہیں، جو تم اپنے لیے پسند کرتے ہو وہی اپنے بھائی کے لیے پسند کرو، تاکہ تم اگر اچھا پہنو گے اور اپنے بھائی کو تم اس سے گھٹیا کوالٹی کا دو گے تو تمہارے دل کے اندر، اس کے دل میں تمہاری محبت بڑھے گی یا گھٹے گی؟ تو آپ کی محبت کم ہوگی، اس لیے کیونکہ بھائی جو ہے وہ اتنا اچھا لباس اپنے لیے لے کر کے آیا یا کوئی بھی چیز اپنے لیے، اور ہمارے لیے اتنی کم قیمت کی چیز لے کر کے آیا۔ تو ان ساری چیزوں پر ہمیں عمل کرنا چاہیے۔ ایک چیز اس کے اندر بیان کی کہ جب چھینک آئے تو یہ جواب دے۔ ہم لوگ جو ہے نہیں جانتے ہیں کہ چھینک کا جواب کیا دینا چاہیے۔ جب انسان کو چھینک آتی ہے تو یہ خدا کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ یہ ایک چھینک اللہ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے کہ اگر انسان دعا کرتا ہو نا اور اس دعا کے درمیان اگر اس کو چھینک آ جائے تو سمجھ لیجئے گا کہ اس کی دعا رب کائنات کی بارگاہ میں قبول ہو گئی۔ یہ قبولیت کی نشانی ہے کہ اگر دعا کے درمیان چھینک آ جائے تو یہ انسان کو جب چھینک آتی ہے تب وہ الحمدللہ کہتا ہے۔ تو وہ کیا کہتا ہے؟ الحمدللہ کہتا۔ تو پھر اگر دوسرا مومن بھائی اسی کا وہی اگر سن رہا ہے، اگر اس نے سنا تو اس کو کہنا چاہیے یا رحمک اللہ، اس کو کیا کہنا چاہیے؟ یا رحمک اللہ۔ پھر وہ اس کا پلٹ کر جواب دے گا جزاک اللہ۔